قبرستان مٹ جائیں جب بھی موجود ہے، کہیں گارا بن کے لگا، کہیں سیمنٹ بن کے لگا، کہیں کسی صورت میں، کہیں کسی صورت میں، تو یہی تو بتا رہا ہے پروردگار کہ جب چاہیں گے، جب سور پھونکے گا اسرافیل اللہ کے حکم سے، تو جتنے بھی اجزاء جہاں جہاں ہوں گے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں گے اور آ کے ان ابتدائی اجزاء کے ساتھ مل جائیں گے جن میں ان کی تشکیل ہوئی تھی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ جو دریا چڑھ دوڑیں گے، یہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اٹھایا جائے گا کہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ تو قرآن مجید میں دلیلیں موجود ہیں کہ نہیں؟ موجود ہیں دلیلیں کہ اس دنیا میں بھی اٹھایا گیا۔ اصحاب کہف 350 سال کے بعد اٹھائے گئے کہ نہیں؟ تو جب ایک بار اٹھائے گئے تو دوبارہ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، ہم کوئی اعتراض ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم نے مار کے پھر زندہ کیا، اس دنیا میں بھی، یعنی قیامت سے پہلے کتنی مثالیں قرآن دے رہا کہ ہم مارنے کے بعد پھر اٹھا دیں گے، تو اب اس میں کیسا شک؟ تو عمومی حکم یہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ خصوصی حکم کیا ہے؟ خصوصی، اب یہ روایات آیات میں نے پڑھ دی، اب آئیے روایت کی طرف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، اور یہ بھی بتا دوں کہ 200 روایتیں موجود ہیں صرف رجت کے اوپر، اور جو روایتوں کا اتنا متواتر ہونا ثابت ہو جائے وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ غدیر کی روایتیں کتنی ہیں؟ 130۔ کتنی؟ 130 علماء تشیع و تسنن ملا کے، اہل تشیع اہل سنت کی روایات ملا کے 130، لہذا کوئی جھٹلانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ معنی بدل سکتا ہے، روایت کو جھٹلانے کی جرت نہیں کر، کیونکہ 130 راوی ہیں، اور یہ رجت کے کتنے راوی ہیں؟ 200 حدیثیں، ان راویوں میں سے 40 ثقہ، یعنی 40 راوی ایسے کہ جن پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور ان 40 ثقہ راویوں سے 50 کتابوں میں عقیدہ رجت موجود ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے، کیوں؟ آیات دلالت کر رہی ہیں۔ لہذا اب روایت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ چھٹا امام فرماتا ہے کہ کبھی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھو، اس عقیدے میں شک نہ کرنا، رجت کے عقیدے پہ۔ کیوں؟ کہا یہ خصوصی حکم ہے، عمومی نہیں ہے، خصوصی حکم ہے، یعنی کچھ خاص لوگ ہوں گے جو امام کی نصرت کے لیے اٹھائے جائیں گے، کچھ خاص مومن جن کو جو مر چکے ہوں گے انہیں دوبارہ قبروں سے اٹھا لیا جائے گا، اور کچھ خاص دشمنان دین ہوں گے جنہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جب اٹھایا جائے گا تو وہ پہلی حالت میں ہوں گے، اس سزا کو بھول چکے ہوں گے، خواب و خیال ہوگا، بلکہ پہلے سے بھی شدید کہ اب موقع ملا ہے پھر اہل بیت سے لڑنے کا، تو پھر اسی جذبے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید نفرت کے ساتھ پھر لڑیں گے۔ تو کہا یہ خصوصی حکم ہے، سب کے لیے نہیں ہے، خاص مومن اور خاص منافق، خاص دوست اور خاص دشمن، ان دونوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کی اس حسرت کی بنا پہ جو وہ کہتے تھے یا لیتنا کننا معکم، اے کاش کربلا والوں۔ تو جو جتنی سچائی کے ساتھ کہے گا اسے قبروں سے اٹھا لیا جائے گا، آؤ اپنے امام کی نصرت کرو، فرشتے پہنچ جائیں گے قبروں سے اٹھانے، اٹھو تمہارے امام نے تمہیں بلا لیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اتنی اس کے بارے میں روایت۔ پھر زیارت جامع کبیرہ میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ اے مولا، ہم ایمان لائے ہیں اس بات پر کہ آپ کو واپس پلٹ کر آنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم تصدیق لانے والے ہیں ان لوگوں میں جو آپ کی رجت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مولا، ہم چشم براہ ہیں آپ کی حکومت کے قیام کے لیے۔ ہم انتظار کریے زیارت جامع کبیرہ کے الفاظ کہ جناب جس میں یہ کہا کہ اس عقیدے کا اعلان کیا گیا کہ ہم بالکل تیار ہیں کہ کب آپ کی حکومت آئے اور ہم اس کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے بڑھ جائیں، تو ان کو اٹھایا جائے گا۔ اب ان کے اٹھانے کے دو طریقے، ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا، خواب و خیال یعنی بھول چکے ہوں گے، جیسے میں نے مثال دی کہ مصیبت نکل گئی بھول گئے،
پھر اپنے چکروں میں پڑ گئے، پھر اپنے دھندوں میں لگ گئے، پھر جناب ہری ہری سوچتی ہے جس کو کہتے ہیں، چلو وقت تو نکل گیا، اب کون پورا کرے، کشتی ڈوبنے لگی، کب پورا مال قربان کر دوں گا، ایک بار جان بچا دے مولا، پورا مال قربان کر دوں گا، تھوڑا سا بھنور کم ہوا، آدھا مال اور ساحل پہ آئی کا چوتھائی مال. ایسا ہے نا، انسانی فطرت ہے نا، یہی فطرت ہے انسان کی، یہی فطرت ہے، انسان یہی کچھ کرتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو کہا ان کو بھی اٹھایا جائے گا، اٹھو، یزید ابن زیاد ابن مرجانہ، ان سب کو دوبارہ، مروان صفت لوگوں کو. لیکن دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تعویل کر رہا ہوں، ایک تو شک کرنے کی گنجائش نہیں، جو میں نے کل بات کہی کہ کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنی متواتر روایات ہیں کہ یقین کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے معصوم فرماتے ہیں، اس لیے تاکہ مومنین کی تسلی ہو جائے، تسلی ہو جائے، تسکین ہو جائے، دنیا میں بھی ان کا انجام بدترین شکست کے ساتھ دیکھ لیں. لہذا ان مومنین کو اٹھایا جائے گا کہ تمہارے اطمینان کے لیے، تمہارے سکون کے لیے اٹھو، اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو اور ان دشمنان دین کا انجام دیکھو. یعنی مومنین کے کلیجوں کی ٹھنڈک کے لیے رجت کو رکھا گیا کہ صرف قیامت کے دن نہیں، اس دنیا میں بھی قاتلان حسین کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جانا، دیکھ کر جانا. لہذا یہ کہ واپس پلٹانا، قرآن میں دلیل موجود، اٹھایا جائے گا، واپس لاؤ. کیوں؟ کیا اللہ کی قدرت سے بعید ہے؟ بار بار کیوں فرما رہا ہے پروردگار کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہوں، میں خالق ہوں، موت کا بھی حیات کا بھی. کس نے خلق کیا ہے زندگی کو؟ کس نے خلق کیا ہے موت کو؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، کہ اس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا. جو پہلی مرتبہ بنانے پہ قادر ہے، معاذ اللہ کیا دوسری بار؟ جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوسری بار؟ جو قیامت کے دن مار کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے بیچ میں؟ نہیں اٹھا سکتا. تو قدرت پہ شک کرنا ہے اس کی. اسی لیے کہا گیا بار بار کہ پہلے